نیو اسلامک رولز ٹی وی 2.0 کے معزز دوستو، میں ہوں شہباز عالم اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ جو مہینہ ہے یعنی 12 ربیع النور شریف، کہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ اس مہینے کی 12 تاریخ یعنی صبح صادق کے وقت ایک ایسے انسان کو پیدا کیا گیا، ایک ایسے شخص کی تخلیق ہوئی جو سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ اور آپ لوگ یہ باتیں سن کر اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ میں کس انسان کی بات کر رہا ہوں۔ اگر پھر بھی نہیں معلوم تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کریں گے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو نہ دنیا بنائی جاتی، نہ جنت و دوزخ بنائے جاتے، نہ آسمان نہ زمین، یہاں تک امکان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا میں تشریف نہ لائے ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ناظرین، اس چینل پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سے باضابطہ طور پہ 5 ایپیسوڈ اپلوڈ کیے جائیں گے۔ سو ناظرین، آپ لوگ بلا ناغہ کیے ہوئے اس 5 ایپیسوڈ کو دیکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور بتلائیں۔ ناظرین، موضوع کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ ایسی علمی ادبی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے، تاکہ ایسے ہی دلچسپ ویڈیو کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے چل کر موضوع کو آغاز کرتے ہیں۔ ایک روایت سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اجماع اہل سنت اور ائمہ اسلام ہے کہ جناب رسالت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان و لسان معجزہ و بیان سے خود فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، یعنی سب سے پہلے جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے بنائی وہ میرا نور تھا۔ الغرض یہ چیز بے اتفاق ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا، اور پھر ان کے نور سے تمام فرشتے، عرش و کرسی، لوح و قلم، بہشت و دوزخ، جن و انس اور ساری مخلوقات پیدا کی گئیں۔ چنانچہ کتاب روضۃ الاحباب و کتاب الاخبار میں لکھا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم صفی اللہ کو پیدا کیا، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم کی پیشانی پر ظہور کیا، ایسا کہ ان کی پیشانی اس نور محمدی سے عرش تک چمکتی تھی۔ پھر حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے حضرت شیس علیہ السلام، اور حضرت شیس سے حضرت ادریس، اور حضرت ادریس سے حضرت نوح علیہ السلام، اور اسی طرح درجہ بدرجہ منتقل ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک پہنچا، اور ان سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو نصیب ہوا۔ بعد اس کے نسلاً عبد المناف تک پہنچا، اور عبد مناف کے 4 بیٹے تھے۔ ان کے نام یہ ہیں عبد الشمس، ہاشم، عبد المطلب اور ابو نوفل، اور ہاشم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اسی واسطے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی کہتے ہیں، اور عبد المطلب امام شافعی کے دادا کا نام تھا، اور عبد الشمس ابو جہل کے باپ کا نام تھا، اور ابو نوفل لا ولد تھے۔ وہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد المناف سے ہاشم کو ملا، اور بعد فوت ہونے کے عبد المناف کے ہاشم کو مکہ کی ریاست اور کنجی خانہ کعبہ کی ملی۔ اتفاقاً انہی ایام میں مکے میں قحط پڑا، اور اکثر آدمیوں کو رات و دن فاقہ گزرتا تھا۔ چنانچہ ہاشم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنی برکت کاملہ سے تونگر کیا تھا۔ انہوں نے تمام مکہ والوں کی ضیافت کی، اور جب دسترخوان بچھاتے روٹیاں توڑ کر پاڑا کر کے دسترخوان پر رکھ دیا کرتے تھے، تاکہ کھاتے وقت کسی کو معلوم نہ ہو کہ کس نے کتنی روٹیاں کھائی۔ اسی وجہ سے ان کا نام ہاشم ہوا، اور اول نام ان کا عمر تھا، اور ان سے عبد المطلب پیدا ہوئے، اور پھر حضرت عبد المطلب سے کئی بیٹے پیدا ہوئے۔ جب انہوں نے نظر مانی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر میرے 10 بیٹے پیدا ہوں گے تو میں ان میں سے ایک خدا کی راہ پر قربان کروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ہاشم کو مکہ معظمہ کی ریاست ملی تو خبر لی کہ چاہے زمزم میں اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے خزانہ جمع کر رکھا ہے، تو چاہا کہ اس کے اندر سے نکالے۔ پھر انہوں نے وہ چاہ کھودا تو اس کے اندر وہ خزانہ نہ پایا، اور خدا کی مرضی سے پانی بھی اس کا سوکھ گیا۔
اور پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نذر مانی کہ اگر خزانہ مجھ کو مل گیا تو میں اس چاہ کو از سر نو تعمیر کروں گا، پھر ایک لڑکے کو بھی تیرے نام پر قربان کروں گا۔ تب پھر وہ چاہ کھودا، خدا کے فضل سے بہت خزانہ اس سے پایا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس خزانے میں سے دروازہ خانہ کعبہ کی لوہے اور فولاد سے بنوائے اور چاہے زمزم کی بھی درستگی کرا دی، اور پھر کاہنوں کو بلا کر اپنی نظر کا حال بیان کیا۔ ان لوگوں نے بالاتفاق کہا کہ ایفائی نظر واجب ہے، لازم ہے کہ ہر بیٹے کے نام پر قرعہ ڈالو، جس کا نام نکلے گا اسی کو قربان کرو۔ پس عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، چنانچہ ہر بیٹے کے نام انہوں نے قرعہ ڈالا۔ اس نام میں عبداللہ پیدر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلا، اور عبداللہ کے پیشانی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوا۔ اسی سبب سے ان کی صورت اپنے بقیہ بھائیوں سے بہت زیادہ حسین تھی۔ ماں باپ اور اقربا ان کو بہت چاہتے تھے، اور جب انہوں نے اپنی قربانی کی خبر سنی تو ان کی ماں اور اقربا نے عبد المطلب سے کہا کہ ہم لوگ عبداللہ کو قربانی میں نہ دیں گے، تم دوسری چیز قربان کر دو۔ یہ سن کر عبد المطلب نے منجمیوں کو بلوا کر ان سے استغنا چاہا۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ ہو سکتا ہے، تب ان کے عوض 10 اونٹ قربان کیا، اور اس زمانے میں خداوند کریم کا یہ حکم تھا بتقدیر قبولیت کہ آتش آسمان سے آ کر قربانی کو جلا کر چلی جاتی تھی، اور اس وقت علامت قبولیت کی یہ تھی کہ پس وہ 10 اونٹ قبول نہ ہوئے، پھر اور 10 اونٹ قربان کیے، یہ بھی منظور نہ ہوئے، آتش آسمان سے نہ آئی، پھر اسی طرح 500 تک عبد المطلب نے ذبح کیا، اور بعض روایت میں ہے کہ 100 اونٹ ذبح کیا، پھر وہ قبول نہ ہوئے۔ پھر سب خیش و اقربا نے مل کر خدا کی درگاہ میں تضرع و مناجات کی۔ اسی وقت ایک آتش سفید مثل دودھ کے آسمان سے نازل ہوئی اور تمام قربانیوں کو جلا گئی۔ تب وہ قربانی خدا کے دربار میں قبول ہوئی، پھر سب خوش ہو گئے اور ہر ایک ان میں سے خدا کا شکر بجا لایا۔ اس واسطے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا ابن ذبیحین، یعنی میں بیٹا 2 ذبح کیے ہوں کا ہوں، یعنی اسماعیل ذبیح اللہ اور دوسرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ابن عبد المطلب، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمینہ بنت وہب ابن عبد مناف تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ کہیں کسی کام کو جاتے تھے، راستے میں خواہر رقیہ بنت نوفل سے ملاقات ہوئی، اور وہ عورت کتب سماویہ سے بہت واقف تھی اور بہت خوبصورت، صاحب عصمت ناکن خدائی اور مالدار مکہ میں مشہور و معروف تھی۔ جب نظر ان کی عبداللہ پر پڑی تو جو حکایت اور علامات نور محمدی کی توریت اور انجیل میں دیکھی تھی وہ عبداللہ کے چہرے پر چمکتی دیکھی، اور پھر دیکھتے ہی وہ عاشق و بے قرار خواہاں وسائل جسمانی عبداللہ کی ہوئی، اور پھر بولی کہ تم کون ہو اور تمہارا نام کیا؟ وہ سن کر بولے میرا نام عبداللہ اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ وہ بولی کہ تمہیں کو تمہارے باپ نے نظر قربانی کی تھی؟ کہا ہاں بے شک نظر مانی تھی۔ اور وہ بولی کہ میں دختر نوفل ہوں اور خواہر رقیہ اور تاجر ہوں، اگر تم مجھ سے نکاح کرو گے تو 100 اونٹ کے بوجھ اور مال اور خزانہ تم کو دوں گی۔ اور یہ معلوم نہ تھا کہ عبداللہ نے شادی کی ہوئی ہے یا نہیں۔ پھر عبداللہ نے ایک بہانے سے اس کو جواب دیا اور کہا بہت اچھا، اپنے باپ سے پوچھ کر ان سے اذن لے آؤ۔ تب عبداللہ اپنے گھر میں جا کر اپنی بیوی آمنہ سے ہم بستر ہوئے۔ تب وہ نور محمدی عبداللہ سے منتقل ہو کر آمنہ کے رحم میں، اور آمنہ حضرت کی والدہ حاملہ ہوئی۔ اس کے بعد صبح کو اٹھ کر عبداللہ اس عورت کے پاس گئے جس سے کل وعدہ کر کے آئے تھے، جا کر اس سے کہا کہ کل جو تم نے مجھ سے نکاح کی بات کی تھی اب میں آیا ہوں۔ وہ عورت بڑی عقل مند تھی، عبداللہ کے چہرے کی طرف جو نظر کی تو وہ نور متبرک نہ دیکھا۔ پھر عبداللہ سے پوچھا کہ شاید گھر میں جا کر تم اپنی بیوی سے مباشرت کر کے آئے، کیونکہ جو نشانی میں نے تمہاری پیشانی میں کل دیکھی تھی وہ آج نہیں دیکھتی۔ وہ بولے ہاں جو تم نے تجویز کی وہ سچ ہے۔ تب وہ بولی اب مجھے کو نکاح کی ضرورت نہیں، کیونکہ جس لیے میں نکاح کرنی چاہتی تھی وہ بات اب ہو چکی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب صدف شکم آمنہ کا در یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار آور ہوا، عبداللہ نے وفات پائی، آمنہ بیوہ ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے پہلے 1 مہینہ 22 دن اور ابراہا نام ایک بادشاہ یمن میں تھا۔ وہ مردود خانہ کعبہ کے توڑنے کو بڑے بڑے ہاتھی اور بہت سا لشکر لے کر کے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ببرکت قدوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ہاتھ سے خانہ کعبہ کو محفوظ رکھا۔ ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں اس ویڈیو میں جو بتلائی گئی وہ اچھی لگی ہو۔ اگر اچھی لگی ہوں گی تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ان کو بھی ہمارے ویڈیو سے استفادہ حاصل ہو سکے۔
ناظرین پھر ملیں گے اس کے اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک آپ اپنا اور اپنی گرد و نواح کا بہت بہت سارا خیال رکھیے. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. I got broads in Atlanta, just to the lean.